مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد. حیات محمد صلی اللہ علیہ وسلم سلسلے کا آج 23واں پروگرام ہے اور میں ہوں آپ کا میزبان محمد کاشف شیخ. آج ہم بات کریں گے کہ غزوات کا سلسلہ جاری ہے، یہود کی سرکوبی ہو رہی ہے، مشرکین مکہ بھی کسی حد تک ان کے ساتھ جو معاملہ مقدر تھا وہ ہو چکا ہے، لیکن ایک گروہ ایسا ہے مدینہ منورہ میں کہ جو اپنی شرانگیزیوں سے باز نہیں آ رہا، اور وہ گروہ ہے منافقین کا گروہ، جو مسلمانوں کے درمیان موجود ہیں اور مسلمانوں کو درپے آزار مسلمانوں کے رہتے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہر وقت ان کے نشانے پر ہے اور کوئی موقع وہ ہاتھ سے جانے نہیں دیتے جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف نہ دیتے ہوں، لیکن ظاہر میں وہ اپنے آپ کو مسلمان بھی کہتے ہیں. ان کا سردار عبداللہ بن ابی ابن سلول رئیس المنافقین، وہ غزوہ بدر سے پہلے جب ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس کے پاس سے اس کی مجلس سے گزر ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عیادت کے لیے تشریف لے جا رہے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں رکے تو اس نے ناک پر چادر رکھ لی اور کہا کہ گرد و غبار مت اڑاؤ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے سامنے قرآن حکیم کی تلاوت کی تو ابھی تک وہ مسلمان نہیں ہوا تھا یا اسلام کا اظہار اس نے نہیں کیا تھا، تو وہ کہنے لگا کہ یہ اللہ کا کلام آپ اپنی مجلسوں میں سنایا کریں، ہماری مجلس میں سنا کر ہمیں تنگ مت کریں، نعوذ باللہ. اس طرح کی ہرزہ سرائی کرنا اس کا معمول تھا. لیکن غزوہ بدر کے بعد جب اس نے صورتحال دیکھی کہ مسلمان کفار پر ابتدائی طور پر فتح حاصل کر چکے ہیں، تو پھر وہ اپنی حرکتوں سے کچھ باز آیا اور اس نے اسلام کا اظہار کر دیا. لیکن دل سے جو اس کا بعد میں بھی کردار رہا، دل سے وہ اسلام کا دشمن ہی رہا، دل سے اسلام کو اس نے قبول نہیں کیا. اور اس کا تذکرہ ہم پہلے کر چکے ہیں کہ اس کا سب سے بڑا مسئلہ یہی تھا کہ وہ تو اپنے آپ کو مدینہ والوں کا رئیس کہتا تھا، اور وہ اسی وجہ سے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کے نتیجے میں اس کی رسم تاج پوشی رہ گئی تھی، وہ اسی انتظار میں تھا وہ، اور وہ یہی چاہتا تھا کہ شاید وہ وقت آ جائے کہ جب اس کی سرداری کو مدینہ والے تسلیم کریں. اور ظاہر ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کے بعد مدینہ منورہ ایک اسلامی ریاست تھی، وہاں پھر ایسے لوگوں کی کوئی گنجائش نہیں تھی جن کے دلوں کے اندر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بغض موجود ہو، دشمنی موجود ہو، حسد موجود ہو. تو ان کی اسلامی ریاست کے اندر کوئی حیثیت، کوئی مرتبہ کیسے ہو سکتا تھا جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے درمیان موجود تھے. اور پھر اس نے اظہار اسلام جب کر دیا تو اس کا ایک معمول تھا، باوجود اس کے کہ وہ مختلف مواقع پر اپنی حرکتوں سے باز نہ آیا، لیکن اس کا یہ معمول تھا کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کا خطبہ ارشاد فرمانے کے لیے آتے تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کھڑا ہو جاتا اور کھڑا ہو کر لوگوں سے کہتا کہ لوگوں، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، ان پر ایمان لاؤ، ان کی مدد کرو اور ان کو قوت پہنچاؤ. یہ بات بھی کرتا اور پھر اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ جمعہ ارشاد فرماتے، اور یہ اس کا معمول جاری رہا تاں کہ غزوہ احد میں جو اس نے شرارت کی تھی اور جو
مسلمانوں کے لشکر سے وہ اپنے ساتھیوں کو لے کر چلا گیا تھا، وہ 300 کی تعداد تھی، اور بعد میں پھر مسلمانوں کا لشکر 700 کا لشکر رہ گیا تھا۔ تو اس کے جانے سے ایک بات واضح ہو گئی تھی کہ یہ دل سے مسلمانوں کے ساتھ مخلص نہیں ہے، اور پھر اس نے عجیب و غریب قسم کا پروپیگنڈا بھی کیا۔ لیکن اس کے بعد غزوہ احد کے بعد جو جمعہ آیا تو اس پہ پھر کھڑا ہو گیا وہ، اور وہی بات جو وہ ہمیشہ جمعہ کے دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خطبہ مبارک سے پہلے کہا کرتا تھا وہ کہنے لگ گیا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اس کو پکڑ کر بٹھایا، بٹھا کر اس سے کہا کہ اللہ کے دشمن، تمہیں یہ زیب دیتا ہے کہ تم نے جو کچھ احد کے دن کیا ہے، اور آج تم کہہ رہے ہو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد اور تقویت کرنی چاہیے، تو خود تمہارا اپنا عمل دیکھو، تمہارا اپنا طرز عمل دیکھو، اور تم کس منہ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تائید اور نصرت کی بات کر رہے ہو۔ تائید و نصرت کا موقع تو غزوہ احد کا موقع تھا، اس موقع پر تو تم اپنے ساتھیوں کو لے کر الگ ہو گئے تھے۔ تو یہ دوغلی پالیسی کیا ہے؟ یہی منافقت ہے۔ بہرحال وہ بڑبڑاتا ہوا مسجد سے باہر نکل گیا کہ دیکھو میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تائید کے لیے لوگوں سے کہتا ہوں، تو کیا یہ کوئی جرم ہے؟ بہرحال وہ تو چلا گیا، لیکن اس کی حرکتیں ختم نہیں ہوئی، اور مختلف مواقع پہ وہ اپنی ان حرکتوں سے وہ زیر تاب بھی آتا رہا۔ یہود کے بارے میں ہم پہلے ذکر کر چکے ہیں، کعب بن اشرف کا جو علاج نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور پھر جو بنو قریظہ رہ گئے تھے غزوہ خندق کے بعد، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر تشریف لائے، حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہ ہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم غسل فرما رہے تھے، حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے، اور انہوں نے کہا کہ یہ کیا بات ہے کہ آپ نے ہتھیار رکھ دیے ہیں، حالانکہ فرشتوں نے ابھی ہتھیار نہیں رکھے، ہم تو تیاری کر رہے ہیں، بنو قریظہ کی طرف جانا ہے۔ یہ بنو قریظہ یہودیوں کا تیسرا قبیلہ تھا، اور غزوہ احزاب کے موقع پر انہوں نے بھی مسلمانوں کے ساتھ بدعہدی کی اور کفار کا ساتھ دیا۔ تو اس غزوہ پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اس غزوہ کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی طرف سے حکم دیا گیا کہ اب ان کا بھی علاج کریں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو 3000 کا لشکر لے کر اور ان کے علاقے کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے محاصرہ کر لیا۔ کعب بن اسد جو ان کا سردار تھا، پیغام بھی بھجوایا گیا کہ وہ مصالحت پر آمادہ ہو جائیں، لیکن نہیں، وہ اپنے طور پر مقابلہ کرنا چاہتے تھے، اور مسلمان جو ان کا محاصرہ کر چکے تھے تو ان کے اندر مقابلے کی ہمت نہیں بچی تھی۔ کعب بن اسد نے اپنے قبیلے کے لوگوں کو اور اپنے یہودیوں کو سمجھانے کی کوشش کی، لیکن ان کو سمجھ نہ آئی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ کیا، تو انصار میں سے کچھ لوگ یہ کہتے رہے کہ ان کے ساتھ احسان کا معاملہ کیا جائے، لیکن پھر اس پر اتفاق ہو گیا کہ جو فیصلہ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کریں گے بس وہی قبول کیا جائے گا۔ بھی زخمی تھے، کو لایا گیا، تو انہوں نے مشورہ دیا کہ ان لوگوں نے، ان یہودیوں نے جو مسلمانوں کے ساتھ جو طرز عمل اختیار کیا ہے، اور اپنے پیش روؤں بنو قینقاع، بنو نذیر، ان کا جو علاج کیا مسلمانوں نے، اس سے انہوں نے کوئی سبق حاصل نہیں کیا، لہذا ان کو بالکل نہ چھوڑا جائے۔ انہوں نے کہا کہ ان کے مردوں کو مار ڈالا جائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ مشورہ سنا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ یہ وہی بات کہی ہے تم نے جو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے، ان کا یہی علاج ہونا چاہیے۔ اور پھر کچھ 600-700 کے قریب مرد ان کے مار ڈالے گئے، یہودیوں کے، بنو قریظہ قبیلے کے۔ اس طرح جو یہود کی صورت میں ایک جو مدینہ منورہ میں ایک یعنی ہر وقت ایک اضطراب کا ماحول رہتا تھا، اور ہمیشہ وہ ایک کشمکش کا ماحول گرم رکھتے تھے، تو وہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو گیا، اور مسلمانوں نے بھی سکھ کا سانس لیا۔
بنو قینقاع، پھر اس کے بعد بنو نذیر اور پھر بنو قریظہ کا بھی علاج ہو گیا. اس سے پہلے والے بے دخل کر دیے گئے مدینہ منورہ سے، اور ان کا تو بہت اچھا علاج ہوا. ہونا بھی اسی طرح چاہیے تھا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ساتھ ساتھ ابو رافع کا بھی علاج کیا. اس کا بھی ہم پہلے تذکرہ کر چکے ہیں کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخیاں کیا کرتا تھا، اس کو اس کے انجام سے دوچار کر دیا گیا. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے گستاخان رسول کو خود عبرتناک انجام سے دوچار کیا اور ان کا خاتمہ کروا دیا. یہود کے ساتھ جو کچھ ہوا آپ کے سامنے. اب رہ گئے منافقین. عبداللہ بن ابی ابن سلول کی ہرزہ سرائیوں کا اور اس کی گستاخیوں کا سلسلہ اپنی جگہ پر جاری ہے، لیکن وہ چونکہ اسلام کا دعویٰ رکھتا ہے اس لیے اس کے خلاف کارروائی کرنے میں احتیاط برتی جا رہی ہے. ہاں، اس کی جو سازشیں ہیں، جو مکر و فریب ہیں، اس کو بھی جڑ سے اکھاڑنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اس کو بھی وقتاً فوقتاً دبانے کی کوشش کی جا رہی ہے. ایسا نہیں کہ وہ سر اٹھائے اور وہ اپنی چالوں میں کامیاب ہو جائے. عبداللہ بن ابی نے غزوہ بنو مستلق، جسے غزوہ مریسی بھی کہا جاتا ہے، مریسی ایک چشمے کا نام ہے جہاں مسلمانوں نے پڑاؤ ڈالا تھا، اور بنو مستلق ایک قبیلہ ہے. اور اس قبیلے کے لوگوں نے حارث بن ابی زرار کے بارے میں پتہ لگا تھا، اس کا سردار ہے کہ جو ایک اور بھی قبائل کو ملا کر مدینہ پر حملہ آور ہونا چاہتا ہے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پتہ لگا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ سن 5 یا 6 ہجری کا واقعہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر خود اس قبیلے کی سرکوبی کے لیے نکلے، بنو مستلق قبیلے کی، اور مریسی نامی چشمے پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جا کر پڑاؤ ڈالا. اور یہ کہا جاتا ہے کہ پہلا غزوہ تھا کہ جس میں منافقین بھی ساتھ تھے. اس سے پہلے وہ غزوات میں احزاب میں انہیں ساتھ نہیں دیا، اور پھر اسی طرح سے غزوہ احد میں تو کھلم کھلا وہ مخالفت کر کے الگ ہو گئے تھے. اس میں ساتھ تھے، لیکن اس میں بھی ان کی جو ریشہ دوانیاں تھیں ان کا سلسلہ ختم نہیں ہوا تھا. عبداللہ بن ابی ابن سلول خود یعنی ایک موقع پر مریسی چشمے پر جب پانی بھرا جا رہا تھا تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک ملازم تھا، جہجہ غفاری، وہ مہاجر تھا، اس میں اور ایک انصاری صحابی سنان بن وبر جوہنی کے درمیان کچھ تلخ کلامی ہو گئی کسی وجہ سے. تو ادھر سے جو ہے وہ سنان نے پکارا یا معاشر الانصار، اور ادھر سے جہجہ نے پکارا یا معاشر المہاجرین، اور قریب تھا کہ ان کے درمیان، مسلمانوں کے درمیان پھوٹ پڑ جاتی، لڑائی لگ جاتی. اور اس میں بھی ہوا دی، یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو آ کر معاملے کو دبا دیا اور ان سے کہا کہ کیا تم نے جاہلیت کی باتیں کر رہے ہو. لیکن عبداللہ بن ابی ابن سلول باز نہ آیا. اس نے جو ہے وہ انصار کو یہ کہہ کر جو ہے وہ آمادہ جنگ کرتا رہا اور ان کے دلوں میں منفی باتیں ڈالتا رہا کہ یہ لوگ آئے تھے، ہم نے انہیں پناہ دی تھی اور ابھی ہمارے سروں پر سوار ہو رہے ہیں. لہذا اس نے قرآن حکیم سورہ منافقون میں تو اس حد تک بھی اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا، اس نے تو پھر یہ تک کہہ دیا کہ ہم مدینہ جا کر کے جو عزت والے لوگ ہیں وہ ذلت والوں کو مدینہ سے نکال دیں گے. یعنی اس نے اپنے بارے میں اور جو مدینہ والے تھے ان کے بارے میں کہا کہ عزت والے ہیں، اور نعوذ باللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مہاجرین کے بارے میں اس نے عرضہ سرائی کی اور انہیں اذل کہا، نعوذ باللہ. اور سورہ منافقون میں جس طرح اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ہے کہ یقولون لئن رجعنا الى المدینۃ لیخرجن الاعز منها الاذل. اذل تو وہ خود تھا، شیطان تو وہ خود تھا، اور وقتاً فوقتاً اپنی شیطنت ظاہر کرتا رہتا تھا. تو سورہ منافقون میں اللہ تعالیٰ نے اس کی اس شیطنت کو واضح کیا کہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ اگر ہم مدینہ واپس گئے تو ہم عزت والے ذلت والوں کو وہاں سے نکال دیں گے. اور یہ بات حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ نے سن لی
انہوں نے آ کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے عرض کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس نے ایسی باتیں کی ہیں. عبداللہ بن ابی کو جب یہ بات پتہ لگی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس کی بات کھل گئی ہے، جا کر کے بڑی قسمیں کھا کر کے کہ جی میں تو ایسا ہوں اور ایسا ہوں اور ایسا ہوں. آج بھی اگر آپ منافقین کو دیکھیں تو وہ ایسے موقعوں کی تلاش میں رہتے ہیں جہاں اپنے نمبر بنائیں، اور اسلام دشمن سرگرمیوں سے پیچھے نہیں ہٹتے، نمبر بنانے کے شعر ہیں. اللہ تعالیٰ ایسے منافقین سے امت مسلمہ کو محفوظ رکھے، کیونکہ انہی کی وجہ سے مسلمانوں کو زیادہ نقصان ہو رہا ہے. جو مسلمانوں کی صفوں میں انتشار پیدا کرتے ہیں، پھوٹ ڈالتے ہیں، قتل و غارت گری کا بازار گرم کرتے ہیں، اور یہ طرز عمل منافقین کا آج بھی عروج پر ہے. وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخیاں کرنے والوں کا ساتھ دے دیتے ہیں، مسلمانوں کو وعظ اور تلقین کرتے ہیں کہ جی یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی ہو تو اس پہ احتجاج بھی نہیں کرو. تو یہ کیا طرز عمل ہوا؟ یہ کسی مسلمان کو یہ بات زیب نہیں دیتی، مناسب نہیں ہے اس کے لیے کہ وہ اس طرح کی بات کرے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صبر کیا، لیکن صبر کہاں کیا؟ مکہ مکرمہ میں کیا، مدینہ منورہ میں نہیں کیا. وہاں تو اجازت تھی، اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا وان اللہ علی نصرہم لقدیر. جن سے لڑا جا رہا ہے ان کو اجازت ہے کہ اب مقابلہ کریں، کیونکہ وہ مظلوم ہیں. بے شک اللہ تعالیٰ ان کی مدد پر قدرت رکھتا ہے. اللہ تعالیٰ چاہے تو ویسے ہی ان کی مدد کر دے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا ہے کہ نہیں، قتال ہوگا، قتال کرنا پڑے گا، مقابلہ کرنا پڑے گا. تو کفار کا مقابلہ تو ہر محاذ پہ کرنا پڑے گا، طاغوت کا مقابلہ اور طاغوتی قوتوں کا مقابلہ ہر محاذ پہ کرنا پڑے گا. اس سے ہم دستبردار نہیں ہو سکتے، مسلمان پیچھے نہیں ہٹ سکتے، یہ مسلمانوں پر فرض ہے. تو اس کے لیے جو طریقہ حکمت عملی ہوگی وہ اختیار کی جائے گی. اب اسے اگر آپ یہ کہیں کہ جی یہ اس سے یعنی بالفرض اگر یہ کہنا شروع کر دیں کہ مسلمانوں کا نقصان ہو رہا ہے، پاکستان کا نقصان ہو رہا ہے، تو اصل چیز یہ ہے کہ ہمارے مرکز ملت، مرکز محبت، مرکز عقیدت ہستی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے ساتھ جو ہماری محبت اور عقیدت ہے اس سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں ہو سکتی. تو عبداللہ بن ابی ابن سلول نے جب یہ باتیں کیں، اس کا بیٹا خود اپنے باپ کا مخالف ہو گیا. جب مدینہ کے قریب پہنچ گئے تھے، مدینہ داخل ہونے لگے، تو وہ کھڑا ہو گیا اور اس نے کھڑے ہو کر کہا کہ میں اپنے باپ کو مدینہ منورہ میں داخل نہیں ہونے دوں گا. تلوار لے کر کھڑا ہو گیا. ایسی باتیں اس نے کی کیسے؟ بہرحال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر سے کہا کہ ٹھیک ہے چھوڑ دو، تو اس نے چھوڑ دیا اور مدینہ میں داخل ہونے دیا. تو یہ تو اس کو اچھی طرح سمجھ آ گیا ہوگا کہ عزت والا کون ہے اور ذلت والا کون ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ جسے عزت دینا چاہے اور جسے ذلت دینا چاہے کوئی اسے نہیں روک سکتا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اسی غزوہ کے موقع پر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو اپنے ہمراہ لے گئے تھے، اور جب قافلہ روانہ ہونے والا تھا تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کسی ضرورت کے تحت تشریف لے گئی تھیں، اور جب واپس آئیں تو ان کا ہار انہوں نے گم پایا، تو وہ واپس گئیں تلاش کے لیے، تو پیچھے سے قافلہ روانہ ہو گیا. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رہ گئیں پیچھے، اور ایک صحابی حضرت صفوان بن معطل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کو یہ ذمہ داری دی گئی تھی کہ وہ قافلے سے پیچھے پیچھے آئیں گے تاکہ اگر کوئی رہ جائے یا کوئی سامان وغیرہ کسی کا رہ جائے تو وہ اس کو لے کر آ جائے. حضرت صفوان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب دیکھا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، اور وہ کہتے ہیں کہ جب تک حجاب اور پردے کے بارے میں احکامات نازل نہیں ہوئے تھے تو اس سے پہلے میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ چکا تھا، میں نے پہچان لیا. کہتے ہیں کہ میں
اپنی جو سواری تھی وہ لے جا کر ان کے پاس بٹھا دی میں نے، اور وہ اس پر سوار ہو گئی، اور میں اس کی نکیل پکڑے ہوئے میں قافلے کے ساتھ جا کر مل گیا۔ اور بس صرف اتنا انہوں نے کہا تھا، جب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تنہا وہاں پر دیکھا، انہوں نے کہا کہ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اور پھر وہ اچھا جب قافلے میں پہنچے تو عبداللہ بن ابی فوراً پروپیگنڈا شروع کر دیا کہ نعوذ باللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی گھر والی اور حرم مبارک جو ہے وہ محفوظ نہیں رہا ہوگا، نعوذ باللہ۔ اس طرح کی پروپیگنڈا شروع کر دیا، اس طرح کی اتنی شرانگیز باتیں شروع کر دی اس نے، اور بہت سخت اضطراب اور بے چینی سے مسلمان اس وقت دوچار ہوئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بہت بڑی آزمائش تھی، اور ظاہر ہے جب تک اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی وضاحت نہیں آتی، قرآن حکیم وحی نازل نہیں ہوتی، تو اس پروپیگنڈے سے کیسے نکلا جا سکتا ہے؟ بعض مسلمان بھی اس پروپیگنڈے کا شکار ہو گئے۔ بہرحال حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تفصیل سے اس واقعے کو بیان کیا ہے، اور صحیح بخاری میں یہ واقعہ نقل کیا گیا ہے، طویل واقعہ ہے لیکن میں مختصراً عرض کروں گا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جب یہ میرے اوپر الزام لگایا گیا، مجھے اس کی خبر نہیں تھی، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا رویہ بدل چکا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ جو بے تکلفی تھی، اور جو ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک تعلق تھا مجھ سے، وہ اس میں نے فرق محسوس کیا، لیکن میں بے خبر تھی، مجھے معلوم نہیں تھا کہ ہوا کیا۔ ایک روز حضرت ام مستح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہمراہ وہ جب گھر سے باہر نکلیں تو ام مستح کا پاؤں جو ہے وہ کسی جگہ پھنس کر کے وہ گرنے لگیں، تو انہوں نے اپنے بیٹے کو بددعا دی۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے کہا کہ آپ کیوں اپنے بیٹے کو بددعا کیوں دے رہی ہیں؟ تو انہوں نے کہا اچھا تمہیں نہیں معلوم کہ میرے بیٹے، اور جو ان کا بیٹا بھی اس پروپیگنڈے کا شکار ہو گیا تھا، جو منافقین نے پروپیگنڈا کیا تھا عبداللہ بن ابی کے ذریعے سے، جو باتیں پھیلائی گئی تھی مسلمانوں کے درمیان، اس کے شکار ان کا بیٹا بھی ہو گیا تھا۔ تو وہ انہوں نے کہا اچھا تمہیں نہیں پتہ، انہوں نے ساری بات بتا دی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں میرے تو پیروں تلے زمین نکل گئی کہ یہ کیا ہوا ہے۔ بہرحال چند روز بعد میں اجازت لے کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے میں اپنے والدین کے گھر آ گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی مشورہ کرتے رہے، کوئی کہتا تھا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے علیحدگی اختیار کر لیں، کوئی کہتا کہ نہیں ان کو نہ چھوڑیں، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ دشمنوں کا منہ بند کر دے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے برات نازل ہو جائے، ہر طرح کے معاملہ۔ اور پھر عبداللہ بن ابی کے بارے میں بھی دونوں طرح کی باتیں آتی رہیں۔ ایک مجلس کے اندر کچھ صحابہ نے کہا کہ جی اس کا سر قلم کر دینا چاہیے، تو کچھ دوسروں نے کہا کہ نہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے، ایسا کرنا مشکل ہے، قبائل کے آپس کے مسائل آڑے آ گئے۔ تو اس طرح سے، اور اس مجلس کے اندر یعنی جو مختلف آراء تھیں اس کی وجہ سے ایک اختلاف رائے بڑھتا گیا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے اٹھ گئے، تو سخت پریشانی کا عالم ہے۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے گھر تشریف لائے اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے گفتگو کی۔ ان سے کہا کہ اگر تم سے کوئی اس طرح سے کوئی غلطی ہوئی ہے تو تم کھل کر بتا دو، اللہ غفور الرحیم ہے، اور جو ہے وہ اس پہ بات کر لو تم جو بھی ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہاں سے بات کرتی، ان کا رو رو کے برا حال تھا، کہتی ہیں رو رو کے تو میرے آنسو ہی خشک ہو گئے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے والد صاحب سے کہا کہ آپ جواب دیں، والدہ سے کہا کہ آپ جواب دیں، تو وہ بھی جواب نہ دیں۔ تو پھر انہوں نے کہا کہ بس پھر میرا معاملہ تو ایسے ہی ہے کہ جیسے حضرت یوسف علیہ السلام کے والد صاحب نے کہا تھا فصبر جمیل واللہ المستعان علی ما تصفون، کہ اب تو اس موقع پہ صبر ہی کیا جا سکتا ہے، اور جو کچھ یہ لوگ باتیں کر رہے ہیں تو اس میں تو اللہ ہی کی مدد کے سوا، اللہ کی مدد کے سوا کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے۔ بس یہ بات چیت ہوئی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کی کیفیت طاری ہو گئی، اور وہ آیات جو واقعہ افک سے متعلق ہیں اور وہ نازل ہوئیں،
اور اس طرح سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی براءت اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل فرمائی، اور اس طرح سے جو ہے وہ معاملہ ختم ہوا، اور منافقین کا پروپیگنڈا جو جاری تھا اس پروپیگنڈے کا توڑ ہو گیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب یہ قرآن حکیم کی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں براءت کی آیات نازل ہوئیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وحی کی کیفیت سے جب نکلے مسکرا رہے تھے، اور انہوں نے فرمایا کہ عائشہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو کہ اس نے تمہاری براءت نازل کی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ان سے کہا حضرت عائشہ سے کہ اٹھو اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا شکریہ ادا کرو، تو انہوں نے کہا میں تو اس رب کا شکریہ ادا کروں گی جس نے میری براءت نازل کی۔ بہرحال یہ ایک کیفیت تھی جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر تک دشمنان اسلام نے اور بالخصوص منافقین نے جو ہے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس حد تک اذیت دینے کی کوشش کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حرم مبارک پر حملہ آور ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ پر اتنی سنگین قسم کی الزام تراشی اور بہتان تراشی کی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن حکیم کی آیات جو برات سے متعلق ہے وہ نازل ہوتی ہیں، اس طرح منافقین کے پروپیگنڈے کا اثر زائل ہو گیا اور منافقین کھل کر سامنے آ گئے، اور کوئی یہ یعنی حکمت کے تحت یہ ہو سکتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو چھوڑ دیا ہو، خاص کر عبداللہ بن ابی ابن سلول، وہ تو اس پر تو جو اس کی تہمت کی جو بہتان کی جو حد تھی وہ تک جاری نہیں کی گئی، اگرچہ بعض روایات میں آتا ہے کہ اس پر بھی حد جاری کی گئی تھی، لیکن یہ کہ وہ اس سے بچ گیا زیادہ تر روایات سے جو ثابت ہوتا ہے، اور اس کی وجہ یہی تھی کہ جیسے اس کو مختلف مواقع پہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے کہا کہ اس کو قتل کر دینا چاہیے، اس سے جان چھڑا لینی چاہیے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے روکے رکھا کہ اس سے اور زیادہ فتنہ پھیلے گا، اس سے اور زیادہ خون ریزی کا خطرہ ہے، اس لیے اس فتنے کا مقابلہ کیا جاتا رہے۔ تو اسی طرح آج کے دور میں بھی ہر دور میں منافقین کا مقابلہ حکمت کے ساتھ کیا جاتا رہا ہے، اور سیرت طیبہ سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ سے ہمیں یہی درس ملتا ہے، یہی پیغام ملتا ہے کہ منافقین کی شرانگیزیاں یہ امت مسلمہ کے لیے یہود و نصارہ سے بھی زیادہ ہولناک اور خطرناک ہیں، لیکن ان کا مقابلہ بڑی طریقے سے اور بڑی تدبیر کے ساتھ اور اپنے مومن کو جو فراست دی گئی اس کے ذریعے سے کیا جا سکتا ہے۔ یہ راستہ ہمیں سیرت طیبہ سے ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ منافقین کی شرانگیزیوں سے اور ان کی ہرزہ سرائیوں سے امت مسلمہ کو اور تمام مسلمانوں کو اس سے محفوظ رکھے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ مولاي صل وسلم دائما أبدا